یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ تو کیا یہ اس کو شعور کہا جاتا ہے؟ چھپانا بہت آسان ہو گیا. کیا زندگی چھپانا؟ آئیڈینٹی چھپا کے تو آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں, وچ مینس کہ آپ اصل میں کون ہے لوگوں کو نہیں پتا, آپ بورڈ کے پیچھے چھپ کے انسان کو تو وہ کام کر رہے ہیں. بالکل, یہ بہت آسان ہو گیا ڈیجیٹل. میں اس انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ اپنے گھر میں بچپن میں یہی سب کچھ دیکھتا رہا ہے جو آج وہ پوچھ رہا ہے آ کے سوشلی اس طرح گراک سے؟ تو سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں مزید ریگریس کر رہے ہیں اے آئی وغیرہ ٹولز کے آنے سے. نہیں, اے آئی ٹولز کے آنے سے دنیا تو یہ نہیں کر رہی جو پاکستان کے گندے, اور انڈیا میں نے اتنا زیادہ دنیا میں جو گند ہے نا, سب سے ذہنی گند, وہ انڈیا میں دیکھا ہے یا پاکستان میں دیکھا ہے. اور میں جو بار بار اپنے پروگرامس میں بھی اور ولاگس میں بھی پوڈ کاسٹ میں سوال ایک پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیں اس ملک میں ایک پی اے ایف ہے, ایک ادارہ ہے, انہی لوگوں نے, اسی قوم کے اسی نوجوانوں نے وہ بنایا ہے. یہی قوم گراک پہ بھی یہی قوم ہے, یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیم مائنڈس. تو یہ ایک طرف وہ ہے, ایک طرف فرق کیا ہے, وہی ایک انسان کے اندر شیطان اور فرشتہ دونوں ہیں. تو لیکن مجھے تو یہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ صرف شیطان ہی ہے انسان کے اندر. ان لوگوں نے کیا کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا اپنے, کبھی انہوں نے ان کے گھر میں کبھی کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ کسی بھی بڑے کی اپنے سے عزت کرنی ہے, اس کو گالی نہیں نکالنی, کسی عورت کو گالی نہیں نکال, ان کے کبھی گھر میں نہیں سکھایا. یا یہ اپنے گھر میں عورتوں کو گالیاں ہی سنتے رہے ہیں مردوں سے, تو اس لیے آپ یہ باہر نکل کے عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ہر طرف کی میں بات کروں, میں کسی خاص ایک کی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, یہ اتنا گند ذہن میں دیکھ کے کیا آپ کو, یہ جتنے بھی میں جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں, کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنی گندی قوم ہے یار اندر سے؟ ہم انڈینس کے مقابلے, انڈین گرے ہوئے ہیں اندر سے ذہنی طور پہ گندگی پہ, ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں. آپ ترک قوم کو دیکھ لیں, عرب قوم کو دیکھ لیں, ایرانین کو دیکھ لیں, اتنا گند کسی کے ذہن میں بھرا ہوا میں نے نہیں دیکھا. گالیوں سے ہٹ کے بھی اگر ہم اس پہ آ جائیں, جو اسٹوپڈ کویسچنس پوچھے جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے ایماندار سیاستدان کون ہے, یا گراک تم نے اگر ووٹ کر سکو تو تم کسے ووٹ کرو گے, اور یہ باقاعدہ پروفیشنل جرنلسٹ پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ لیک آف سیلف ایشورنس, سیلف کانفیڈنس ہے نا. آپ ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں اپنے ہر ایکٹ کی, ہر کام کی, آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, آپ کو اتنی, آپ کمزور ہیں اندر سے, آپ کو اتنی گالی پڑ. دیکھیے معاشرہ تباہ ہو گیا ہمارا سائیکولوجیکلی, آپ لوگ نہ مانیں اس بات کو, لیکن اس ملک میں جو کچھ پچھلے 10-11 سال میں ہوا ہے میڈیا کے ذریعے, اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے, اور جس طرح باقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے, ان کے ذہنوں میں نفرت اور زہر بھری گئی ہے, وہ نکلی ہے اور نکلتی رہے گی. یہ اس کا انجام ہے, اس کا نتیجہ ہے. یہ اس کی وجہ سے جو کنسٹرکٹیو لوگ تھے وہ ایک تو کوئی سامنے آنا نہیں چاہتا, کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا کسی بھی عہدے پہ, پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر, ہر بندہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ انانیمس رہنا چاہتا ہے, کہ وہ پبلک لائف میں آئے گا تو چاہے وہ فرشتوں والا کام کیا ہو نا, اس کو ماں بہن کی گالی ہی یہ ضرور دیں گے. ان کو سکھائی گئی پچھلے 12-15 سال میں. جب میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ جو ذمہ دار ہیں اس کے, ان کو آپ نے سزا تو کوئی نہیں دینی, کیونکہ گندا معاشرہ, گندے ذہن ہر جگہ بیٹھے ہوئے, تو آپ کم از کم ان کی پینشنیں تو بند کریں. انہوں نے ذہن تباہ کر دیے اس قوم کے. شرم, ایک بڑے چھوٹے کی, عورت مرد کی شرم لحاظ ہوتا تھا. میں کوئی پارسا نہیں ہوں, میں بہت, لیکن آپ گالی بھی نکالتے ہو, انسان سائڈ پہ ہو گیا, آواز نیچی کر کے کسی کو نکالتا ہے, پرسنل لائف میں نکال. آپ جلسے میں کھڑے کو گالی نکال رہے ہیں یار. ایک آدھ لفظ جلسے میں کوئی سیاستدان کہتا تھا, ساری عمر اس کے ساتھ لگا رہتا تھا. ویل نون پرسنالٹیز یہاں پہ ٹویٹر پہ جو کر رہی ہیں پچھلے 3 دن سے, کوئی شرم نہیں رہی اس معاشرے میں, حیا نہیں رہا, کوئی باؤنڈری نہیں رہی, چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رہا, عورت مرد کا لحاظ نہیں رہا, اور یہ بائی ڈیزائن کیا گیا. کچھ لوگوں نے, طاقتور لوگوں نے بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, انہوں نے کیا. لیکن ہلری کلنٹن کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اس نے کہا تھا اف یو سائر snakes in your backyard and you think they won't bite you, you're wrong. میں اگر سانپ پالوں گا اپنے گھر کے پچھواڑے میں تو کاٹیں گے وہ مجھے بھی, وہ میرے ہمسائے کو نہیں صرف کاٹیں گے. تو جو میں اپنے بچوں کو جو کچھ سکھاؤں, میں اپنے گھر میں میں اپنی عورتوں سے جو سلوک کروں گا نا, میرا بیٹا وہی سیکھے گا مجھ سے. وہ باہر نکل کے گھر میں وہی سلوک کرے گا عورتوں سے, وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ گالم گلوچ والا ہو یا احترام والا ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے, سیدھی سی بات ہے, کہ گھروں میں جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا ہے, جو ٹویٹر پہ جو گند پھیلا رہے ہیں, انہوں نے گھروں میں یہ کچھ دیکھا ہے, اس لیے باہر آ کے یہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو باقاعدہ ویپنائز کیا گیا, ان کی ٹریننگ کی گئی,
ان کو پیسہ دیا گیا اس کام کا جو شاید وہ نہ کرتے اس لیول پہ، اس کے باوجود کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے وہ یہ نہ کرتے، اگر ان کو ویپنائز نہ کیا دیتا، اگر اس کو فائنینس نہ کیا گیا ہوتا، ایک بالکل سسٹمیٹک اور الگوریتھم کو افیکٹ کر کے سائنٹیفک انداز میں اس کو اگر آرگنائز نہ کیا ہوتا تو اس معاشرے میں بچے بچیوں جوانوں نوجوانوں بوڑھوں کا ذہن اتنا گندا نہ ہوتا۔ موونگ فارورڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں جو اسمارٹر بنانے کے لیے آئی تھی، یہ کیا ہمیں مزید ڈم بنا دے گی؟ ہم ٹیکنالوجی کو ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی جگہ پہ جائیں گے، اگر آپ ایک پھولوں کے باغ میں جائیں گے تو آپ خوشبو آئے گی، اگر آپ ٹریش کین کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو بدبو آئے گی، اگر ایک بچہ اس پی ایف میں چلا جائے گا تو اسی دماغ کو استعمال کر کے ملٹی ڈومین ایئر وارفیئر کا ایکسپرٹ بن جائے گا وہ، اور وہ جیٹ اینڈ سی اڑائے گا، لیکن اسی کو یہی بات ہے نا، لیکن آپ اس کو گلی میں چھوڑ دیں پیدا کر کے اور وہ گلیوں میں یا بھیک مانگتا پھرے یا پھر وہ اسکول نہ جائے، اسکول میں داخلے نہ ہوں جس میں 2.5-3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں، اور اگر باہر نہ ہوں تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائیں، آپ کو ان کو اسکل نہ سکھائیں، ان کو ڈسپلن نہ کریں، ان کو بلکہ یہ سکھایا جائے ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرف سے کہ گالی دو، گریبان پکڑ لو، مار ڈالو، مر جاؤ، تو وہ کیا سیکھیں گے؟ کچا ذہن کیا سیکھے گا؟ کچے ذہن اپنے بچوں کو، یہ سیاستدانوں کی جن کی میں نے بات کی ہے اور جن طاقتور لوگوں کی میں نے بات کی ہے، تو یہی پھر ایک منٹ ٹھہر دینا مجھے ذرا، ان کو لیٹ دس سنک ان۔ بہت جلدی میں آپ کی جنریشن ہوتی ہے ہر کام میں، تو ان سے پوچھتا ہوں اپنے بچوں کو، جتنے بھی ان کے بچے ہیں، ان کو سکھایا کہ مارو یا مر جاؤ؟ کہاں ان کو سڑکوں پہ نکل مار جاؤ؟ کہاں ان کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو؟ کہاں ان کو ماں بہن کی گالیاں دیا دو، جاؤ جا کے اس کو ماں بہن کی گالیاں دو۔ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو تو بہت بڑی ساری ایئر کنڈیشن گاڑی دیتے ہیں، جاؤ بیٹا جا کے کچل دو کسی کو بھی، موٹر سائیکل والے کو یا پیدل کو، اور پھر اس کے بعد باہر چلے جانا، وہاں پڑھنا گوروں کے ساتھ، اور پھر وہیں میں تمہیں بزنس سیٹ کر دوں گا، وہیں رہنا۔ یہاں میرے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ چور ہے، اس کے خلاف ٹرینڈ بناؤ، آج اس کی ماں اور بہن کو گالیاں نکالو۔ یہ پڑھے لکھے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ یہاں کے بچوں کو، غریب کے، مزدور کے، مڈل کلاس کے بچوں کو یہ سکھایا سرکاری تنخواہیں لے کے کہ یہ جو سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہے نا، یہ جو میڈیا پہ بیٹھا ہے نا، یہ جو سیاستدان ہے نا، یہ جج، اس کی ماں اور بہن کے خلاف آج یہ ٹرینڈ چلاؤ تو چل رہا ہے۔ جو ہم نے بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اور کاٹیں گے، سبھی کاٹ رہے ہیں اب تو۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ جو پی ایف والا ڈسپلن ہے یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے؟ ریکویسٹ کر دیں۔ دیکھیں ڈسپلن تو جس قوم میں نہیں ہوگا، ڈسپلن پی ایف سے نہیں آیا، سوری پی ایف سے نہیں آیا ڈسپلن۔ ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی ڈسپلن کر دو، ڈنڈا اٹھا لو، ایسے نہیں ہوتا ڈسپلن۔ اپنے انسٹیٹیوشن کو ڈسپلن کیا ہوا ہے نا انہوں نے۔ قوم ڈسپلن ہونی چاہیے۔ ہم مذہب سے شروع کر لیں، 5 وقت کی نماز ڈسپلن سکھاتی ہے نا آپ کو کہ سرشن آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی۔ ہم کیا ہے کہ ہم نے ہجوم پیدا کر دیے بغیر سوچے سمجھے، اور پھر اب ان کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، تو پھر ہم ان کو گمراہ کرتے ہیں، ہمارے لیڈرز ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ پتہ نا ہجوم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 18 سال کے، خود سوچے 18 سال کے کیا تھے، کیا کرتے تھے، کتنے اچھی جگہ سے رہتے تھے، سارے لیڈرز کتنی اچھی زندگی گزارتے تھے۔ 18 سال پڑھ جو شہید ہونے کے لیے آ جاؤ۔ علیمہ خان 80 سال عمر ہے، کہہ رہی ہے خون بہا دو۔ اپنے بچے کدھر ہیں؟ اپنے بھانجے بھانجیاں کدھر ہیں؟ خون بہائے غریب کا پختونخوا بچہ، مڈل کلاس پختونخوا، ان کو کیوں نہیں آپ کہتے کہ ہم نے سب کو اسکول بھجوانا ہے، ہم نے سب کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہم نے ڈسپلن کرنا ہے تاکہ اس ملک کی یہ ترقی میں بہتری کرے، یہ قوم بنے جو ہجوم ہے۔ تو پی ایف کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں نا، وہ سویلین جیسے ہی ہے نا، لیکن سویلینس کے پاس نہ وہ فیسلٹیز ہیں، نہ وہ ادارے ہیں، نہ وہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، نہ اسکول ہیں ایسے، نہ کالجز ہیں ایسے، نہ ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں جس میں اپنے آپ کو ڈسپلن ہی کر سکیں۔ اب بچہ رات کو گھر سو رہا ہو ایگزام کی تیاری کر کے، صبح اس کا پیپر ہے اور بارش سے چھت گر جائے اور مر جائے، بلڈنگ گر جائے کراچی جیسے شہر میں، اس سے صبح پیپر دینے جانا ہے، تو وہ پی ایف جیسا نہیں بن سکتا۔
پی ایف کے اکیڈمی میں بہت اچھی سہولتیں دی جاتی ہیں پڑھنے والوں کو. ہمارے یہاں ہے, ہمارے لیکن وہ یہاں اپنا ادارہ ہے شاید اور باقی ملک اپنا نہیں ہے, تو اس وجہ نہیں, یہ وہ بھی مطلب یہ کہنے کا کہ بنایا تو پاکستانیوں نہیں ہے نا, وہ بھی اور باقی بھی ملک پاکستانیوں کا ہی ہے نا سب کچھ. ایک ہی قوم ہے, یا تو کہیں کہ دو الگ قومیں ہیں, وہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. دو الگ طریقوں سے پھر ہمیں پھر گمراہ کوئی نہ کرے ہمارے بچوں کو کہ آپ گالیاں نکالو, آج ٹرینڈ بناؤ اب سار کے خلاف, اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں اور اب ایسے اکڑ کے پھرتے ہوں جیسے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے. رائٹ. گراک کو تھوڑا پروڈکٹیولی یوز کرنا شروع کر دیں, بڑے کام کی چیز.